بات جب کورٹ کی چل رہی ہے تو آپ کو ذرا ہائی کورٹ سے ایک اور خبر بھی بتاتے چلے، اور یہ خبر کافی اہم ہے کیونکہ استاد سرکار کے ہیں اور سرکاری استاد اب پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر نہیں پڑھا سکتے ہیں، اور باضابطہ طور پر اس پر پابندی عائد پہلے بھی کی گئی تھی، اور جموں کشمیر ہائی کورٹ نے اس معاملے کو دوبارہ اپنی نوٹس میں لیتے ہوئے سبھی متعلقہ ذمہ داروں سے کہا ہے کہ سرکار سے این او سی لینے کے بعد ہی کوئی سرکاری ٹیچر اس طریقے کا کوچنگ سینٹر چلا سکتا ہے۔ معاملے پر جموں کشمیر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور پرائیویٹ ٹیوشنز کو لے کر تھوڑی سختی ضرور دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ٹیوشن کے لیے حکومت کی منظوری ضروری ہوگی، این او سی ضروری ہوگی۔ یہ شکایات ملنے کے بعد دوبارہ خود اس میں مداخلت کی ہے ہائی کورٹ نے کہ مختلف حصوں کے اندر جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں جو سرکاری ٹیچرز ہیں وہ پرائیویٹ ٹیوشنز یا نجی ٹیوشن سینٹرز کے اندر اس وقت بھی خدمات انجام دیتے ہیں، وہاں پر بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب اس معاملے پر سماعت ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی عدالت کی طرف سے یہ بھی جو ٹیوشن سینٹرز ہوں گے انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے جہاں جہاں پر یہ نجی ادارے چلیں گے یا نجی ٹیوشن سینٹرز کام کر رہے ہیں انہیں ٹول فری نمبر فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جہاں کم سے کم اس وقت جموں کشمیر انتظامیہ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں دیکھ ریکھ کرے، اور جو ٹول فری نمبر ہوگا اس سے جس شخص کو کوئی شکایت کرنی ہوگی تو وہ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کر کے ٹیوشن سینٹرز کے متعلق یا نجی ٹیوشن سینٹرز کے لیے کوئی معاملہ ان کے پاس ہوگا، کوئی شکایت ہوگی تو وہ اس نمبر سے اپنی شکایت درج کرا سکیں گے۔ لیکن فی الحال راحت ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں جو سرکاری محکمے کے اندر کام کرتے ہیں، اور صاف عدالت نے یہ ہدایت دی ہے کہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز کو لے کر سختی اس بات پر ہوگی چونکہ سرکار کی اجازت ضروری ہوگی، جس کے بعد آپ کہیں پر بھی جو پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کے اندر سٹوڈنٹس کو پڑھا پائیں گے۔ اس میں صرف یہ جو فری ٹیلی فون نمبر نہیں دیا گیا، ٹول فری نمبر کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ حکم نامے میں یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ ایک گریوینس سیل بنائی جائے، ایک پورٹل بھی بنایا جائے جس پر لوگ اپنی شکایت درج کریں اور اس کا ازالہ کیا جائے۔ ایک تو یہ ایک سائڈ سے ہے، اور دوسری بڑی بات اس میں ہے کہ یہ معاملہ کیسے نوٹس میں آیا، یہ اپنے ناظرین کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ 2 بچے ہیں، 10ویں اور 12ویں جماعت کا بچہ ہے جن کی طرف سے پیٹیشن فائل کی گئی کورٹ کے اندر، اور ان کا ماننا تھا کہ جو سرکار کی طرف سے ایک آرڈر نکالا گیا تھا مختلف سی اوز کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرکاری ٹیچر چاہے وہ لیکچرر ہے، ماسٹر ہے یا ٹیچر ہے، وہ جناب پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر نہیں پڑھا سکتا ہے اور انہیں سرکاری نظام کے تحت چلنا ہوگا۔ لیکن اکثر علاقوں کے اندر نارتھ ساؤتھ سینٹر کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے چھوٹے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر سرکاری ٹیچر پڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک اچھی خاصی تعلیمی قابلیت ہوتی ہے اور وہ پڑھاتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ انہوں نے وضاحتاً کورٹ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے بعد ہی کورٹ نے دوبارہ یہ حکم دیا ہے کہ مکمل طور پر پابندی عائد ہے، اور اگر کوئی اس پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سرکار اس استاد کے خلاف کارروائی کرے یا استاد کو باضابطہ طور پر این او سی لینی ہوگی۔ اب آپ تھوڑا اپنے لیفٹ رائٹ میں دیکھیے، آپ اپنے علاقے میں دیکھیے جو سینٹر چل رہے ہیں، نامی گرامی سینٹر ہے یا چھوٹا سینٹر ہے یا بڑا سینٹر ہے، کیا وہاں پر سرکاری ٹیچر نہیں پڑھاتا ہے؟ اور کب پڑھاتا ہے؟ صبح 7 سے 8 9 10 11 بجے تک بھی پڑھاتا ہے، کیونکہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے دیر تک کیوں پڑھاتے ہیں تو ہنستے ہنستے وہ کہہ رہے میرا تو کلاس جناب 12:30 بجے، میں تو 12 بجے پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ نظام ہے، یہ مزاج ہے، لیکن اب لگام کسنے کی باری آئی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن کتنی اس پر لگام کس پائے گی، اور اگر آپ کے پاس کوئی شکایت ہے تو ضرور آپ اس کو رکھیے سامنے، بتائیے انتظامیہ کو اور مجبور کیجئے انہیں تاکہ وہ کارروائی کرے، تاکہ نظام ہمارے اسکولوں کا بہتر ہو سکے۔ اسپیشلی 9ویں 10ویں 11ویں کا جو نظام ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اس کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔